اور خود کسی کو تکلیف نہ۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بابا جی گزرے ہیں، بابا اشفاق، یہ بڑے اچھے بزرگ گزرے ہیں، بابا جی اشفاق صاحب۔ ان کی زاویہ کے نام سے ایک کتاب چھپی ہے، میں نے بھی وہ پڑھی، اور بھی ان کی کتب میں نے پڑھی ہیں۔ یہ کچھ باباؤں سے پیار کرنے والے تھے اور خود بھی چھوٹے موٹے بابا جی لگتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کے پاس گیا جو ان کے پیر تھے، تو عموماً ہمارے مرید جو ہم ہوتے ہیں وہ پیر کے پاس تب ہی جاتے ہیں جب ان کو کوئی بھیڑ بن جائے، آسودگی میں ان کو پیر یاد، کوئی مسئلہ بن جائے تو بھائی چلو ہونے پیران کو ہی حال کٹھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں بابا جی اشفاق صاحب کہ میں بڑا آسودہ حال تھا، میں اپنے پیر صاحب کو ملنے گیا اور جا کر عرض کی کہ حضرت مجھے بڑی آسودگی نصیب ہے، میرے پاس اپنا گھر ہے، میرے پاس بینک ہے، بیلنس ہے، بینک بیلنس ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اولاد ہے، جی میں بڑا خوش ہوں، جی بڑا مطمئن ہوں اور میں بڑا آسودہ ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ پیر نے فرمایا، اشفاق تجھے پتا ہے کہ مالک نے تجھے یہ آسودگی کیوں دی ہے؟ تو میں نے پوچھا حضرت آپ بتائیں، تو فرمایا کہ اب وہ پیر فرماتے ہیں، بابا اشفاق فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے مجھے کہا کہ میری اماں نے ایک اصیل مرغ رکھا ہوا تھا، وہ ہر روز صبح میری اماں مٹھی میں اس کا رزق لاتی اور اس مرغ کے آگے کرتی اور وہ آرام سے کھا کر سارا دن سکون سے مستیاں کرتا، اس کا پیٹ بھر جاتا اور وہ ایک ہی جگہ سے رزق کھاتا اور سکون سے زندگی گزار رہا تھا۔ تو ایک دن پتہ نہیں اس مرغ کو کیا سوجھی کہ اماں مٹھی میں دانے لے کر آئیں اس کا رزق، تو اس نے اماں کے ہاتھ پر زور سے چونج ماری، جب وہ ٹھونگا میری اماں کو لگا تو ان کو درد ہوئی تو انہوں نے ہاتھ جھٹکا، جب ہاتھ جھٹکا تو وہ مٹھی میں جو اس کا رزق تھا وہ بکھر گیا، رزق بکھر گیا اور مرغ اس کو پھر چننے میں مصروف ہو گیا، کوئی دانہ یہاں سے کوئی دانہ وہاں سے، وہ بکھرے ہوئے دانے کچھ اور چیزوں نے بھی اٹھا لیے، مرغ کو مشقت بھی کرنی پڑی اور رزق میں کمی بھی ہو گئی اور اس کا پیٹ بھی نہ بھرا۔ تو آپ فرماتے ہیں اب اس سے تو نے سبق کیا سیکھا کہ جب تک ٹھونگ نہیں مارتا تھا تو آسودگی تھی، جب ٹھونگ ماری تو رزق میں کمی بھی ہوئی اور مشقت بھی بڑھ گئی۔ جب ہم دوسروں کو حسد کی، بغض کی، کینے کی، غیبت کی ٹھونگیں مارنا بند کر دیتے ہیں تو ہمارا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جب ہم دوسروں کو ٹھونگیں مارتے ہیں تو ہماری آسودگی کم ہو جاتی ہے، ہمارا سکون گھٹ جاتا ہے۔ تو بھائی خوشبودار ہونے کا پہلا کلیہ یہ ہے کہ دوسروں کو ٹھونگے مارنا بند کر دیں، اپنے رزق پر اتفاع کریں، اکتفا کریں، توکل کریں اور اکتفا کریں اور شکر کریں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ کے رزق کے ساتھ آپ کو آسودگی بھی ملے گی۔ دوسروں کو ٹھونگے مارنا، اور اگر کوئی آپ کو مارے جیسا کہ لوگ مارتے ہیں تو پھر صبر کریں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں سیرت نعمان میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ امام صاحب کا ایک حاسد تھا، ان کا مخالف تھا، دشمن تھا امام اعظم کا، تو امام صاحب کے والد فوت ہو گئے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تو
دوسروں کے ساتھ وہ بھی تعزیت کو آیا، حالانکہ بدترین مخالف تھا مگر تعزیت کرنے آیا۔ تو تعزیت کیسے کی کہ نعمان بن ثابت سنا ہے تیری ماں بیوہ ہو گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ظاہر ہے میرے بابا فوت ہوئے ہیں تو اماں بیوہ ہو گئی ہے، تو کہا اس کا نکاح میرے ساتھ کر دے، میں رشتہ لے کے آیا ہوں تیری ماں کو۔ اب کسی کا باپ فوت ہو جائے تو اس کو یہ کہنا کتنی سخت بات تھی، تو آپ کے شاگرد جو ساتھ تھے ان کو غصہ آیا، تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو، بات اس نے شریعت کے مطابق کی ہے، طریقہ غلط ہے، وقت غلط ہے، مگر بات شریعت کے مطابق ہے، میں صبر کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری والدہ کی عدت پوری ہو گئی تو میں اپنی امی سے آپ کے رشتے کی بات کروں گا، پھر فیصلہ وہ کریں۔ آپ صبر کے ساتھ جب چلے تو ایک جملہ ضرور کہا اپنے ساتھیوں کو، ہائے ہائے، جب انہوں نے کہا کہ اس نے یہ بات کیوں کی اور کیوں کس لیے کی اور کتنے غلط طریقے سے کی، تو امام صاحب نے کہا ہم صبر کریں گے مگر یاد رکھیے ہم لاوارث نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر امام صاحب چل پڑے، تھوڑی دیر گزری تو وہ بندہ گرا اور فوت ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہوگی موقع پر۔ تو امام صاحب نے دوبارہ پھر کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ اس کو امام اعظم کا صبر لے گیا۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو صبر کریں اور خود کو لاوارث نہ جانیں، اور دوسروں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں، ٹھونگے مارنا چھوڑ دیں، حسد کی، کینے کی، غیبت کی، کسی کی برائی کی، یہ ٹھونگے ہوتی ہیں۔ دوسروں کو جو ہم یہ ٹھونگے مارتے ہیں نا، یہ بند کر دیں، آپ خوشبودار ہو جائیں گے۔ تو یہ خوشبودار انسان کی نشانی ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کے مرنے پر خوشبو پھیل جاتی ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جب اس کی روح کو لے کر چلتے ہیں تو خوشبو پھیل جاتی ہے، یہ اس کے کردار کی خوشبو ہوتی ہے جو عالم کو معطر اور منور کرتی ہے۔ وقت کم ہے ورنہ اس موضوع پر اور بات کرتا۔ بابا جی فرماتے ہیں دنیا اتے رکھ فریدا، ایسا بین کھلون، تو ہوویں تے ہسے دنیا، تو جاویں تے رون۔ ساتھیو، ربیع النور شریف کا ماہ مبارک ہے، میرے حضور کی آمد کا مہینہ ہے، اور یہ 1500 سالہ جشن میلاد ہے۔ یعنی ویسے تو میلاد ہر سال آتی ہے، یہ میلاد ایک صدی بعد آئی ہے۔ یہ جو میلاد اس سال ہے نا، یہ ایک صدی کے بعد آئی ہے۔ کہ 1500 سال پورے ہو جائیں گے، جب اگلی بار صدی والا میلاد آئے گا، سینچری پوری ہوگی اگلی، تب ہم نہیں ہوں گے، ہم یہ دنیا چھوڑ چکے ہوں گے، ہم تہے خاک سو چکے ہوں گے، ہماری قبروں کے نشان شاید ہوں یا نہ ہوں۔ تو بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بار میلاد ایسے منائیں کہ اگلی صدی تک لوگ یاد رکھیں کہ میلاد ہوا تھا۔ اس کے لیے آپ سب بھائی جتنے بھی ہیں، آپ تمام اہل اسلام، تمام اہل سنت،
پیر بھائی، مرید اور دوست، اہلیان سکھے کی منڈی، پورے علاقے کے لوگ، بلکہ دور دراز سے میں اس پورے پاکستان کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقوں سے چلیں، جھنڈے لیں اور جلوس لے کر انشاءاللہ 12:30 بجے مسجد میں نماز ادا ہوگی، یہاں مرکز نور جامع مسجد نور میں، اور یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جلوس مذہبی جوش و خروش سے انشاءاللہ نکلے گا۔ اب بیٹھ یہ انشاءاللہ العزیز ہم سب جب یہاں سے چلیں گے تو پھر ایک نظارہ ہوگا جس کو تاریخ یاد رکھے۔ ہم ایسا چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ نبی کے سارے عاشق اکٹھے ہوں اور ایک دن پورا حضور کی یاد میں ہم گلیوں پر دیوانہ وار نعرے لگاتے ہوئے گزار دیں۔ رات کو ہمارا گلا بیٹھا ہو، گھر والے پوچھیں آج کیا ہوا، تو ہم کہیں کہ ہم حضور کے میلاد میں شرکت کر کے آ رہے ہیں۔ تو جس کے پاس کار ہے وہ کار لے آئے، گاڑی ہے تو گاڑی لے آئے، بس ہے تو بس لے آئے، موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل لے آئے، ٹریکٹر ٹرالی ہے تو جو مل جائے سب کچھ لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ، آپ کے نوکر آپ کے میلاد کی خوشی میں شریک ہے۔ تو یہ فقیر کی طرف سے آپ سب کو، بھائیوں بزرگوں کو دعوت نامہ ہے، آپ نے جا کر اپنے دوستوں کو بتانا ہے، اور 12 ربیع النور شریف کو یہ جلوس، یہ دکھانا ذرا مجھے، یہ نیچے بیٹھ رہے ہیں آپ، ہاں ہم یہاں سے تھوڑا پہلے نکلیں گے اور حاجی پورہ اور بلال مسجد سے واپس آ کر یہاں پر نماز پڑھیں گے ظہر کی، اور انشاءاللہ 12:30 بجے یہاں پر ظہر کی نماز ادا 12:30 بجے ہم پڑھیں گے، اور پھر جلوس یہاں سے اپنے، کیونکہ یہ پوری تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا جلوس ہوگا، یہ ایک ہسٹوریکل موومنٹ ہے، یہ ایک تاریخی اور فقید المثال موومنٹ ہے۔ اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیں کہ کل کو جب بات ہو تو ہم کہہ سکیں کہ بھئی ہم بھی اس میں شامل تھے جو اتنا بڑا جلوس چلا تھا۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ جیسے 10 محرم کا پروگرام عظیم الشان ہوتا ہے، ایسے ہی یہ جلوس بھی عظیم الشان ہو۔ یہاں بسیں کھڑی ہوں گی، پنڈی بھٹیاں میں بسوں کا انتظام ہے، جلال پور بھٹیاں میں سواریوں کا انتظام ہے، جہاں جہاں سے آپ بیٹھنا چاہیں گے وہاں وہاں سے آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ سواریاں آپ کو لے کے چلے گی۔ اور سواریوں کا انتظام جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے سواری کا انتظام بھی ہے۔ کیا 3 ستمبر بروز بدھ کو مغرب کے بعد پیرزادہ پیر محمد رضا صاحب مصطفی صاحب کا پنڈی بھٹیاں میں بیان ہے، تو سارے بھائی اس میں شرکت کریں۔ وہ ہمارے بہت اچھے عالم دین ہیں، بہت اچھے اسکالر ہیں اور بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں، سب اس میں شرکت کریں، سب کو جانا چاہیے۔ میرے پاس وقت ہوگا تو میں بھی حاضر ہو جاؤں گا، آپ کے پاس وقت ہو تو آپ بھی حاضر ہو۔ تو عرض یہ ہے کہ اب جو بندہ میلاد کا جلوس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم جلوس میں تو جاتے ہیں، ہمیں کچھ فائدہ ہوتا ہے، اس جلوس میں ہمیں کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے جی، اور ہم یہ جلوس کیوں کریں؟ میں بھئی آپ کو کوئی بڑی وجہ نہیں دے سکتا، اتنا بڑا میں بندہ نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، چھوٹا سا بندہ ہوں، مگر ایک وجہ میرے ذہن میں ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اگر 1500 سال بعد
کسی داڑھی منڈے کلین شیو بے نماز آدمی کے دل میں اپنے گھر میں موجود بیٹی کو دیکھ کر زندہ درگور کرنے کو دل نہ کرے، بلکہ اپنی بیٹی سے پیار کرنے کو دل کرے، تو وہ بندہ میلاد کرے، کیونکہ جو 1500 سال پہلے نور چمکا تھا مکہ کی سرزمین پر، اس کی روشنی اس کے دل پر اب بھی پڑ رہی ہے، کیونکہ اس نور نے آ کر یہ چمک ہمیں دی تھی کہ بیٹیاں زندہ درگور نہیں کی جاتی، ان سے پیار کیا جاتا ہے۔ اگر 1500 سال بعد ایک گناہگار آدمی جو اللہ کے گھر میں تو حاضر نہیں ہوتا، لیکن اگر اسے اپنی ماں نظر آ جائے تو اس کے ہاتھ اور پیر چوم لیتا ہے تو وہ جلوس میں آئے، کیونکہ جو نور 1500 سال پہلے مکہ کی سرزمین میں چمکا تھا اس کا فیض اس کے دل میں ابھی تک آ رہا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے باپ کا حیا کرتا ہے تو وہ جلوس میں آئے، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مکہ میں چمکنے والے نور کا فیض مجھے دے رکھا ہے۔ ورنہ بہت ترقی یافتہ انگریز اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کو جا کر اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں کہ ہم پال نہیں سکتے، مگر یہ جو اپنے ماں باپ کی نوکری دیتے ہیں اور ان کے دل میں یہ احترام آتا ہے، وہ میلاد کریں۔ اور اگر کسی بے علم آدمی جو عالم نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسے 6 کلمے بھی پورے نہ آتے ہوں اور وہ دین کی بنیادی باتوں سے بھی بے خبر ہو، لیکن جب اسے کہا جائے کہ کسی بت کو سجدہ کر تو وہ کہتا ہے میں سجدہ صرف اپنے رب کو کرتا ہوں، تو اس توحید پرست کو جلوس میں آنا چاہیے کہ یہ اسی نور کا فیضان ہے جو 1500 سال پہلے مکہ میں ظہور کیا تھا۔ اب میں کوئی آپ کو بڑی ریزن تو نہیں دے سکتا، یہ تو پھر آپ کو پڑھے لکھے لوگ ہی دیں گے، مگر میرے نزدیک اگر دل میں آج بھی بڑوں کا احترام ہے اور چھوٹے کا پیار ہے، اگر تمہیں شراب دیکھ کر نفرت ہوتی ہے، آج بھی تم خنزیر کھانے سے نفرت کرتے ہو، تو تم نے کبھی وجہ نہیں سوچی اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں خنزیر کا گوشت، مجھے کیوں نفرت ہے؟ تو یہ جس نور نے تیرے دل میں نفرت پیدا کی ہے یہ اسی کا ظہور ہے آج۔ اور آخری وجہ دے رہا ہوں، اگر کبھی جاؤ اور آئینہ دیکھو، شیشہ، اور شیشے میں اپنی صورت دیکھو کہ ٹھیک ٹھاک ہے، چمک رہی ہے، تو پھر اپنے گناہ دیکھو۔ جب نظر شیشے پہ پڑے اپنی صورت پہ اور پھر اپنے گناہ یاد کرنا، جب یہ ترازو میں رکھ لو تو پھر سوچنا کہ قرآن میں بھی آیا ہے اور سورت تفسیر میں بھی اور علماء سے بھی سنا ہے کہ پچھلی امتیں گناہ کرتی تھیں تو شکلیں بگڑ جاتی تھیں، یہ میری شکل کیوں ٹھیک ہے؟ اتنے گناہ کرنے کے باوجود میری شکل کیوں ٹھیک ہے؟ تو جواب یہی آئے گا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تیری شکل کیسے بگڑے؟ تیرے پاس مکے اور مدینے والا نور آ چکا ہے۔ بھائی جب ہم جلوس میں جائیں گے، جب ہم 12 ربیع النور شریف کو نکلیں گے تو لوگ کہیں گے کیا ہے، کیوں نکلے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ ہم جس نور کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے نا، اس نور سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے نکلے ہیں اور کنیکشن کو مضبوط کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ وہ پیر نصیر کا ایک شعر ہے نا، لو مدینے کی تجلی سے لگائے
کر رہے ہو، یہ کیا بیٹھے ہو، کیسے نکلے ہو، اور یہ جھنڈے کیوں اٹھا رکھے ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈوبے جو محمدی کے ترائے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈوبے جو محمدی کے ترائے ہوئے ہیں، سر پہ رکھ دیجئے دستے تسلی، آقا غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، اور بسے در سکنے نارد اے دربان خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے۔ اور کیا شعر ہے؟ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک جھلک آج کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ، یا رسول اللہ چمک جائے میری قسمت دا تارا، یا رسول اللہ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، اور نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے، اور شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے۔ تو بھائی یہ تو مدینے کی تجلی سے لو لگی ہے، تو آج اس لو کو جلا بخشنے کے لیے پھر
سرکار کے غلام ربیع النور شریف کے جلوس میں اکٹھے ہیں، تو سب کو دعوت دیجئے، سب آئیں، سب تشریف لائیں، اور جو بازار والے ہیں وہ بازار سجائیں، جو دکانوں والے ہیں وہ دکانیں سجائیں، اور سرکار کے میلاد کی دھوم مچا دیں۔ ہر کوئی جھنڈا لگائے، جھنڈی لگائے، لائٹنگ کرے، کوئی اس میں فضول خرچی نہیں۔ لا اسراف فی الخیر، بلائی کے کاموں میں خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہوتی، دل کھول کے سرکار کے میلاد پہ خرچ کیجیے۔ وما علینا